السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ محترم ناظرین و ناظرات، سامعین و سامعات، نجاستوں کا بیان چل رہا ہے اور اسے قبل کی نشست میں مردار، خون اور خنزیر کے گوشت کی حرمت کے بارے میں سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا حوالہ ہم نے لیا تھا۔ سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 کا ایک حصہ ہے وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، یعنی جو جانور غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے وہ بھی تم پر حرام ہے۔ اب اس آیت کریمہ کے اس حصے سے بعض لوگ غلط معنی بیان کرتے ہیں، لوگوں کو مغالطے میں ڈالتے ہیں، اور فاتحہ خوانی میں جو کھانا پکایا جاتا ہے اور جو کھانا رکھ کر دعائیں کی جاتی ہیں اور ایصال ثواب کیا جاتا ہے اس کی حرمت کو ثابت کرتے ہیں۔ یاد رکھ لے، جب بھی آپ کسی چیز کو حرام قرار دینا چاہتے ہیں اس کے لیے مضبوط اور ٹھوس دلیل کی ضرورت پڑتی ہے۔ کمزور دلیل سے کوئی چیز حرام نہیں ہوتی، کمزور استدلال سے کسی چیز کی حرمت کو آپ ثابت نہیں کر سکتے۔ اور اگر کوئی کسی آیت کا معنی بیان کرتا ہے یا اس معنی سے کوئی بات ثابت کرتا ہے، کوئی حکم لگاتا ہے، تو اس کے استدلال کے صحیح ہونے کے لیے چند اصول دیکھے جاتے ہیں۔ جیسے کہا جاتا ہے پہلے تولو پھر بولو، پہلے دیکھا جاتا ہے، پرکھا جاتا ہے دلائل کی روشنی میں، اصول کی روشنی میں کہ کہاں تک اس کی بات درست ہے۔ صرف دعوے کی وجہ سے، صرف تقریر کی وجہ سے کوئی چیز حرام نہیں ہو جاتی، کوئی چیز ناجائز نہیں ہو جاتی، بلکہ اس کے لیے اصول دیکھنا پڑے گا۔ چنانچہ جب کوئی کسی آیت کا معنی بیان کرتا ہے یا کوئی حدیث کا معنی بیان کرتا ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ آیا اس کا وہ معنی قرآن و سنت سے موافقت رکھتا ہے یا عربی زبان کے جو قواعد ہیں، لغت کے جو قواعد ہیں، لغوی معنی سے جو رابطہ ہے اس سے وہ تعلق رکھتا ہے۔ اسی طرح یہ دیکھا جائے گا کہ آیت کا جو سیاق و سباق ہے، وہ سیاق و سباق یعنی آیت کا جو آگے پیچھے جو بات چل رہی ہے اس بات سے اس معنی کا تعلق ہے یا نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھا جائے گا کہ کن علمی اصول کی بنیاد پر یہ معنی بیان کیا جا رہا ہے۔ الغرض چند اصول اور قواعد دیکھے جاتے ہیں جس کی بنیاد پر کوئی بھی معنی کو پرکھا جاتا ہے، دیکھا جاتا ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی آیت رکھتا ہوں، سورہ انعام کی آیت نمبر 118۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ إِن كُنتُم بِآيَاتِهِ مُؤْمِنِينَ، پس تم کھاؤ وہ جانور جس پر اللہ کا نام لیا گیا اگر تم اس کی آیتوں پر ایمان رکھتے ہو، اگر تم اس کی آیتوں پر یقین رکھتے ہو تم یہ وہ کھانا کھاؤ۔ اسی طرح اگلی آیت میں آیت نمبر 119 میں فرمایا وَمَا لَكُمْ أَلَّا تَأْكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَقَدْ فَصَّلَ لَكُمْ مَا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ إِلَّا مَا اضْطُرِرْتُمْ إِلَيْهِ۔ اس کے اندر واضح طور پہ ارشاد فرمایا، اور کتنے بہترین انداز میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یعنی بالکل کھول کر بیان کر دیا، اور اس انداز سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں کتنا ناراضگی کا باعث بنتا ہے جب کوئی شخص ایسے جانور کو حرام قرار دیتا ہے جس کو اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا لَكُمْ، تم کو کیا ہو گیا، یعنی تم کس کی صحبت میں رہتے ہو، کس کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، کس کے ساتھ تمہارا کھانا پینا چل رہا ہے، تمہارا دوستانہ چل رہا ہے، یا تمہاری ملاقاتیں چل رہی ہیں، یا کس کی باتوں پر تم نے بھروسہ کر لیا کہ تم نے اللہ، جو جانور اللہ کے نام سے ذبح کیا گیا ہے اس کی حرمت پر سوال اٹھا رہے ہو۔ تمہیں کیا ہو گیا، وَمَا لَكُمْ، تمہیں کیا ہو گیا، اللہ تَأْكُلُوا، کہ تم نہیں کھاتے۔ دیکھیے آپ، کسی چیز کو حرام کہنا الگ بات ہے، نہ کھانا الگ بات ہے، یعنی اس کھانے سے
نفرت کرنا معاذ اللہ یا اس سے کراہت کا اظہار کرنا یہ کتنا الگ بات ہے۔ تو چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اللہ تأکلوا کہ تم نہیں کھاتے وہ کھانا جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہے، جس کو بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کیا گیا ہے۔ پھر آگے کیا فرمایا الا ما ضررتم، آگے فرمایا تمہارے لیے وہ تو تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا جو تم پر حرام ہے، جو تم پر حرام تھا وہ تفصیل کے ساتھ بتا دیا گیا، اب جو نہیں بتایا گیا وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اب اگر تمہیں ان چیزوں میں بھی اگر کوئی چیز کو حرام کہنا ہے تو اس کے لیے بھی دلیل لانی پڑے گی، اس کے لیے بھی ثبوت لانا پڑے گا کہ بھئی آپ کس بنیاد پر اس پر یہ حکم لگا رہے ہیں۔ چنانچہ آگے فرمایا الا ما اضطررتم الیہ، مگر یہ کہ تم اس کی طرف مجبور ہو جاؤ۔ دیکھیے آپ کتنے نفیس انداز میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو شریعت کو مانتا ہے، جو شریعت کے مطابق چلنا چاہتا ہے اس کے لیے بے انتہا گنجائش، اور جو اپنی خواہش کی طرف آ گیا اور اپنے نفس کی بات سن لی اس کے لیے یہ الا ما اضطررتم الیہ کے ذریعے سے اس کو قید کر دیا، اس کو محدود کر دیا۔ آگے کیا فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بے شک بہت سے یقیناً گمراہ کرتے ہیں اپنی خواہشات کی وجہ سے بغیر علم کے، یعنی گمراہ کرنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، ڈھکوسلے خیالات کی بنیاد پر کسی چیز کو حلال اور حرام کہنے والوں کی تعداد کم نہیں ہے، بلکہ وہ تو ان کی تو تعداد کثیر ہے اور وہ گمراہ کر رہے ہیں لَيُضِلُّونَ، یقیناً گمراہ کر رہے ہیں۔ دیکھیے جائز نہ کہنا الگ بات ہے اور اس کو نہ کھانا الگ بات ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَيُضِلُّونَ، گمراہ کرتے ہیں، یعنی اس کا تعلق عقیدے سے ہے، اس کا تعلق ایمان سے ہے کہ جب اللہ کا نام لے کر جب کوئی جانور ذبح کیا جائے اس کو حلال جانا جائے۔ چنانچہ فرمایا وَإِنَّ كَثِيرًا لَيُضِلُّونَ بِأَهْوَائِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ، بغیر علم کے وہ یہ کہہ رہے ہیں، ان کے پاس علم نہیں ہے، ان کے پاس معلومات نہیں، اگر وہ معلومات رکھنے والے ہوتے، اگر وہ عالم دین ہوتے حقیقت میں تو وہ ایسی بات ہرگز نہ کہتے۔ مسئلہ یہ ہے کہ عوام الناس کے سامنے جب کوئی شخص ایک بیان کر دیتا ہے یا تقریر کر دیتا ہے یا کوئی کتاب لکھ دیتا ہے یا کوئی چینل چلا لیتا ہے، دینی چینل، اسکالر بن جاتا ہے تو اس کو عالم سمجھنے لگتے ہیں۔ یاد رکھ لیں عالم بننے کے لیے کوئی تقریر کرنا، کوئی اردو کی کتاب پڑھنا کافی نہیں، بلکہ دین کے اصول کو جاننا اور عربی قواعد کے ساتھ جو ہے دین اسلام کے اصول کو سمجھنا، قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کو پڑھنا یہ ضروری ہوتا ہے۔ اہل علم کی بارگاہ میں ذان و ادب طے کرنا پڑے گا، مفسرین اور علماء اور فقہاء کی بارگاہ میں ذان و ادب طے کرنا پڑے گا، اور اہم چیز کیا ہے؟ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے منشے کو سمجھنا، یہ اصل علم ہے، یہ اصل تعلیم ہے، اور یہ ہر کس و ناکس کی بات نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ جس کو عطا کر دیتے ہیں اس پر اللہ کا کرم، اس کے پر اللہ کا فضل ہے۔ تو سامعین محترم، اللہ تعالیٰ نے فرمایا بغیر علم، بغیر علم کے وہ یہ بات کہہ رہے ہیں، اور اس طرح وہ لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حدیث کی طرف آ رہا ہوں، اور احادیث مبارکہ میں بھی موضوع کے مطابق صرف اس حصے کو لوں گا، پوری حدیث کا ذکر کرنا اس بات کی وقت گنجائش نہیں ہے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، اور یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی، تو دعوت میں چند افراد اور آگئے سرکار کے ساتھ جن کی تعداد 80 تھی، اور کھانا انہوں نے تھوڑا پکایا تھا، کھانا تھوڑا ہے، کھانے والے زیادہ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کھانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس پر اپنا دست مبارک رکھا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں فَوَضَعَ النَّبِيُّ يَدَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر اپنا دست مبارک رکھا، وَسَمَّا عَلَيْهِ، اور اس پر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھا۔ اسی طرح جو ہے ایک اور روایت میں آتا ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کھانا رکھا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس میں دعا فرمائی، کھانا سامنے رکھا ہوا ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی. دعا کیا فرمائی؟ اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم. اے اللہ ان کے لیے برکت عطا فرما جو تو نے ان کو رزق عطا فرمایا، اور ان کی بخشش فرما اور ان پر رحم فرما. حضور یہ دعا فرما رہے. اس سے پتہ چلا کھانا سامنے رکھ کے دعا کرنا برکت کا باعث بنتا ہے، بخشش کا باعث بنتا ہے، رحمت کا باعث بنتا ہے. پھر آگے جو ہے اب یہ بات بھی ذہن میں رکھ لے، جب کوئی کسی آیت سے کوئی معنی بیان کیا جاتا ہے یا کوئی حکم، جیسے وما اہل لغیر اللہ بھی سے فاتحہ خوانی پر حکم لگایا جائے یا ایصال ثواب پر حکم لگایا جائے، تو یہ بھی دیکھنا ضروری ہے کہ اقوال صحابہ کیا ہیں، ائمہ اکرام کے اقوال کیا ہیں، مفسرین نے کیا معنی بیان کیا ہے. مفسرین کے بیان کردہ معنی کا اعتبار کریں گے یا کوئی اپنی رائے سے معنی بتائے اور اس پر بھروسہ کر لیا. چنانچہ تمام مفسرین نے وما اہل لغیر اللہ بھی سے ذبیحہ مراد لیا ہے، یعنی جس جانور کو غیر اللہ کے نام سے ذبح کیا جائے وہ حرام ہے. چنانچہ تفسیر ابن کثیر کا میں حوالہ عرض کر رہا ہوں کیونکہ اس پر ہی زیادہ لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے، تو اسی کا ہم ذکر کر لیتے ہیں. تو اللہ اس کے اندر جو ہے تفسیر ابن کثیر میں فرمایا ما ذبح فذکر علیہ اسم غیر اللہ، یعنی جس کو ذبح کیا جائے پھر اس پر جو ہے غیر اللہ کا نام لیا جائے، یعنی ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام لیا جائے، یہ مراد ہے. تو آپ دیکھیں ایک وقت مفسرین نے بتلایا ذبح کا وقت، اور ایک وقت لوگ کیا کہتے ہیں کہ فاتحہ کرتے وقت، یعنی ذبح ہو گیا، جانور کٹ گیا اور اس کا گوشت پک گیا، اب پکا ہوا گوشت جو ہے فاتحہ میں رکھا گیا ہے اور اس پر ایصال ثواب کی دعا پڑھی جا رہی ہے، اور کہتے ہیں کہ بھئی یہ حرام ہے معاذ اللہ. تو جب آپ نے اس وقت پر استدلال کر دیا اس آیت سے، تو پھر مفسرین نے جو وقت مراد لیا اس وقت پر کیا حکم لگائیں گے کہ بوقت ذبح جو اللہ کا غیر اللہ کا نام لیا جائے، بوقت ذبح اس پر کیا حکم لگائیں گے. تو یہاں پر دیکھنا ضروری ہے کہ جو شخص ذبح کر رہا ہے وہ مسلمان ہے یا نہیں، اور جو ذبح کر رہا ہے وہ کس کا نام لے رہا ہے، وہ اللہ کا نام لے رہا ہے تو ختم ہو گئی بات. بلکہ اللہ کا نام نہ لیا اگر کوئی اور خاموش رہا اور وہ مسلمان ہے، تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے، تب بھی اس کا ذبیحہ حلال ہے، بشرط یہ کہ وہ خاموش رہا، گویا کہ وہ نام لینا بھول گیا. تو بھولے سے بھی اگر وہ نام لے، کیونکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اللہ کا نام مومن کے دل میں ہے، مومن کے دل میں ہے، تو اس کی وجہ سے اس کا ذبیحہ حلال ہو جائے گا. سبحان اللہ. اب ایک بات آپ دیکھیں مفسرین نے غیر اللہ سے کیا مراد لیا ہے. تو تفسیر ابن کثیر ہی کی بات کو لے کر چلے تو اس میں آیا کہ غیر اللہ سے مراد کیا ہے؟ صنم، بت جن کو تراشا جاتا ہے اور ان کی پوجا کی جاتی ہے، طاغوت شیاطین جو گمراہ کرنے والے ہیں، شرک کی طرف لوگوں کو لے جانے والے ہیں، اور وثن یعنی معبودان باطل. یہ تین چیزیں مراد لے رہے ہیں. آپ دیکھیں کہاں پر بتوں کا ذکر ہے، کہاں پر شیاطین کا ذکر ہے، کہاں پر معبودان باطل کا ذکر ہے، اور معاذ اللہ ایسے غیر اللہ کی فہرست میں ان لوگوں کا ذکر کرنے کے بجائے جو ہے اللہ والوں کا ذکر کرتے ہیں، جن کو قرآن پاک نے اولیاء اللہ کہا، جی جن کو قرآن پاک میں تائبون، عابدون، سائحون، جی راکعون، ساجدون کہہ کر ان کو اللہ تبارک و تعالی نے ذکر کیا. عباد الرحمن اللہ کے خاص بندے ہیں. سبحان اللہ. وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ. وہ صبح شام اللہ کا ذکر کرتے ہیں، صبح شام اللہ کو یاد کرتے ہیں، ان کے ساتھ رہنے کا حکم ہے، ان کی صحبت میں بیٹھنے کا حکم ہے، ان سے فیوز و برکات لینے کا حکم ہے. تو یہ کتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی ہے کہ جن بزرگوں سے عقیدت رکھنا ہے، جن بزرگوں کی محبتوں کے چرچے کرنا ہے، جن بزرگوں کی تعلیمات کو پھیلانا ہے، بلکہ قرآن پاک میں ان کے واقعات بیان کیے گئے، ان کی جیسے اصحاب کہف کا واقعہ ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر ہے، بی بی مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے، ان کی کرامتوں کا ذکر ہے. تو قرآن پاک نے تو اپنے اللہ کے محبوبوں کی کرامتوں کا ذکر کیا، ان کے چرچے بہتر انداز میں کیے،
اور اللہ محفوظ رکھے ایسے لوگوں کی صحبت سے کہ وہ جو ہے ایسے عظیم تر بزرگوں کو جو ہے غیر اللہ میں شامل کر لیتے ہیں۔ یاد رکھ لیں جو اللہ والے ہوتے ہیں وہ غیر اللہ نہیں ہے، وہ اللہ کے دوست ہیں۔ دوست غیر نہیں ہوتا، اپنا ہوتا ہے۔ جیسے کہتے ہیں بھئی یہ تو اپنا ہی دوست ہے، اپنا ہوتا ہے وہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یقیناً رشتے ناتوں سے پاک ہے، بیٹا بیٹی اولاد سے اور بھائی بہن سے اور بیوی بچوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل سے اپنے کرم سے اپنا محبوب بنا لیتا ہے کسی کو، اپنا دوست بنا لیتا ہے کسی کو، ہم سوال نہیں کر سکتے۔ وَرَبُّكَ يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَيَخْتَارُ، آپ کا رب جس کو چاہتا ہے پیدا کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے چن لیتا ہے۔ جس طرح وہ پیدا کرنے میں خالق ہے اور خود مختار ہے، اسی طرح چننے میں بھی وہ خود مختار ہے۔ کسی سے وہ پوچھے گا نہیں کہ میں اس کو دوست بناؤ یا نہ بناؤ۔ اللہ جس کو چاہتا ہے اپنا ولی اپنا دوست بنا لیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کیا فرمایا؟ فرمایا انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک تمہارے مددگار تمہارا دوست اللہ ہے اور رسول ہیں اور مومنین ہیں۔ مومنین ہیں تو آپ دیکھیں جن کو اللہ نے بہتر انداز میں ذکر کیا ان کو غیر اللہ کی فہرست میں شامل کرنا یہ گویا کہ ایک طرح کی بے ادبی میں مانتا ہوں۔ اور پھر جو ہے آگے جو ہے اللہ تعالیٰ نے آگے جو ہے سیاق و سباق کی بات اگر کرے تو سیاق و سباق میں بھی جو ہے نا دیکھا جائے گا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، تم پر مردار حرام ہے اور خون حرام ہے اور خنزیر کا گوشت۔ مردار یعنی جس کو بغیر ذبح کے جس کی موت واقع ہو گئی وہ مردار ہے، اور خون کے بارے میں نے عرض کیا تھا دو قسم کا خون حرام ہے۔ ایک وہ خون جو ذبح کے وقت نکلتا ہے اور بہتا ہے، یعنی ذبح کے وقت نکلنے والا خون، خارج ہونے والا خون، یہ حرام ہے۔ اور دوسرا زخم لگ گیا اور جسم سے خون نکل کر بہ رہا تو یہ خون حرام ہے۔ دو خون ہے، تو یہاں پر میتہ کا ذکر ہے، مردار کا ذکر ہے، تو اب ذبح کے وقت میں جو خون نکل رہا ہے یہ خون بھی حرام ہے۔ اور پھر آگے ولحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت، تو یعنی ایک شبہ آ سکتا تھا کہ بھائی جب ذبح کر دیا جائے جانور کو تو وہ حلال، تو پھر ایسی صورت میں خنزیر کو ذبح کر دیا جائے، تو فرمایا نہیں، اس کا گوشت تو حرام ہے۔ جب واضح طور پہ آ گیا اس کا گوشت حرام ہے تو وہ ذبح کر کے مرے یا بغیر ذبح کے مرے اس سے کوئی تعلق نہیں ہوتا، اس کا گوشت حرام ہے۔ تو جب بات ذبح سے تعلق ہے تو آگے جو ہے وما اہل لغیر اللہ بھی ہے، تو اس سے کیا مراد ہوگا؟ اس سے یہی مراد ہوگا جو مفسرین نے بیان کیا کہ ما ذبح، جس کو ذبح کیا گیا پھر اس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا، غیر اللہ کا نام لیا گیا، یہ جانور حرام ہے۔ اچھا ایک علمی بات میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں، پکی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اگر کوئی ولو بالفرض خدا نہ خواستہ، یقیناً ایسا نہیں ہوتا لیکن پھر بھی جو ہے ایسوں کے لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں جو بدگمانی میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور کسی پر شرک کی تہمت لگا دیتے ہیں معاذ اللہ، ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ اگر کوئی شخص ولو بالفرض کسی بزرگ کا نام لے کر جانور کو ذبح کر دے، اس کی وجہ سے وہ مشرک نہیں بنتا، کیونکہ آدمی مشرک بنتا ہے اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرنے سے۔ اور یہاں پر جس بزرگ کا وہ نام لے رہا ہے ان کو ولی اللہ مانتا ہے، اللہ کا دوست مانتا ہے اور اللہ کا محبوب مانتا ہے، وہ مسلمان ہیں اور وہ اسلام کو سچا دین مانتا ہے اور وہ ضروریات دین پر ایمان رکھتا ہے، نماز روزہ وغیرہ تمام عبادات کو وہ مانتا ہے، تو صرف کسی بزرگ کا نام لے کر ذبح کر دینے سے جانور حرام ضرور ہوا لیکن وہ مسلمان مشرک نہیں ہوا، مشرک نہیں ہوا۔ شرک کرنے کی وجہ سے کوئی مشرک بنتا ہے، غیر اللہ کا نام لے کر ذبح کرنے سے کوئی مشرک نہیں بنتا۔ ہاں البتہ جس طرح سود کا مال حرام ہے، شراب حرام ہے، اسی طرح اس جانور کا گوشت بھی حرام ہو جاتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا چاہیے۔ آگے جو مشرکانہ جو ذبح ہے اس کا ذکر بھی اسی آیت نمبر 3 سورہ مائدہ کی آیت نمبر 3 میں ہے، جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَا ذُبِحَ عَلَى النُّصُبِ، جس کو بتوں کے نام پر ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔
بتوں کے نام پر، یہ مشرکانہ ذبح ہے۔ اور اوپر جو وما اہل لغیر اللہ بھی ہے، اگر کوئی صرف اس واسطے بزرگ کا نام لیا کہ اور جو ہے وہ ان کو ولی مانتا ہے، خدا نہیں مانتا، عبادت کے لائق نہیں سمجھتا، تو ایسی صورت میں وہ مسلمان ہی رہے گا۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کسی چیز کو حرام کہنا بے انتہائی اہمیت کی ضرورت ہے، احتیاط کی ضرورت ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ، تم اپنی زبانوں سے جھوٹے بیانی کے طور پر یہ نہ کہو کہ یہ حلال ہے یہ حرام ہے، ایسا نہ کہو، بلکہ تمہیں جو ہے دلیل لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ اور فقہ کا قاعدہ کیا ہے، اصول کیا ہے؟ اصول یہ ہے کہ الاصل فی الاشیاء الاباحۃ، یعنی فی الاشیاء الاباحۃ، یعنی چیزوں میں جو اصل ہے وہ اباحت ہے، چیزوں کی جو اصل ہے وہ حلال ہونا ہے، حلال ہونا ہے۔ جب کسی چیز کو آپ حرام کہتے ہیں تو اس میں دلیل لانے کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے تجارت کرنا حلال ہے، اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی یہ کاروبار حرام ہے تو اس میں وہ صورت لانی پڑے گی، وہ علت بتانی پڑے گی، وہ وجہ بتانی پڑے گی جس کی وجہ سے وہ اس کی حرمت ثابت ہوگی۔ جیسے اگر وہ تجارت میں سودی صورت پائی جا رہی ہے، جی یا جوے کی صورت پائی جا رہی ہے، تو یہ جو ہے حرام ہوگا، ورنہ حرام نہیں ہوگا۔ دودھ ہے رکھا ہوا ہے اور کوئی اس کو حرام کہتا ہے تو دودھ فی نفسی تو حلال ہے، جائز ہے، لیکن اگر کوئی اس کو حرام کہتا ہے تو اس میں وجہ بتانی پڑے گی۔ جیسے اگر کوئی کہتا ہے کہ بھئی اس میں خون کا قطرہ گر گیا ہے تو خون ناجائز ہے، نجس ہے، تو اب وہ قطرہ جو گرا دودھ میں وہ اس کی وجہ سے وہ حرام ہو گیا۔ تو کسی چیز کو حرام کہنے کے لیے مضبوط اور ٹھوس دلیل لانی پڑتی ہے۔ شکی بنیاد پر بھی کسی چیز کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ جیسے فقہ کا قاعدہ اصول ہے دین کا، الیقین لا یزول بالشک، یقین جو ہے شک کی وجہ سے زائل نہیں ہوتا۔ یقین جب حلال کا ہے، حلت کا ہے، تو اس کے اندر جو ہے شک کی بنیاد پر اس میں حرمت کا آپ ثبوت نہیں کر سکتے۔ اور یہ بھی جو ہے اصول کا قاعدہ ہے، یاد رکھ لیں، لا یجوز نسبت التحریم الی الشرع بلا دلیل، شریعت مطہرہ میں کسی چیز کو کسی چیز کی طرف بغیر دلیل کے حرام ہونے کی نسبت کرنا جائز نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اس طرح کا بیان کرنے والا گناہگار ہو جاتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے۔ جیسے جو ہے ایک صاحب نے بیان کیا، وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ سامعین سے بیان کر رہے ہیں، اور سامعین کو کہہ رہے ہیں کہ بھائی آپ کہیے کہ ہم نہیں کہتے کہ فاتحہ کا کھانا حرام ہے، قرآن میں لکھا ہے کہ فاتحہ کا کھانا حرام ہے، بتائیے آپ۔ اور حوالہ کیا دے رہے ہیں؟ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، یہی وما اہل لغیر اللہ بھی۔ اس کی ایک تمثیل میں عرض کرتا ہوں۔ ایک شخص نے بیان کیا اور کہا کہ فلاں مشروب حرام ہے، جبکہ وہ مشروب لاکھوں مسلمان استعمال کر رہے ہیں۔ اب قرآن پاک میں تو شراب حرام ہے، قرآن پاک سے تو شراب حرام ہے معلوم ہوتا ہے، انما الخمر والمیسر والانصاب سے شراب کی حرمت معلوم ہوتی ہے، اور اس نے کیا دعویٰ کیا کہ یہ مشروب بھی حرام ہے، تو اس کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ شراب ہے، ثابت کرنا پڑے گا، ورنہ اس نے کیسے کہا کہ وہ حرام ہے جبکہ وہ شراب نہیں ہے۔ اور جس علت کی وجہ سے شراب کو حرام کہا گیا وہ علت اس کے اندر بتانی پڑے گی، جیسے نشہ آنا، عقل کا زائل ہو جانا، وہ علت اس کے اندر بتانی پڑے گی جس کی وجہ سے وہ مشروب حرام ہوگا، ورنہ وہ ایسے اٹھے بیٹھے حرام کیسے ہو سکتا ہے؟ تو کسی کے ڈھگوسلے خیالات کی وجہ سے کوئی چیز حرام قرار نہیں دی جاتی، اصول کی اور ضوابط کی بنیاد پر کہی جاتی ہے۔ اور احادیث مبارکہ سے ہمیں معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائیں فرمائی ہیں اور کھانے سامنے رکھ کر دعا فرمائی ہے۔ اس سے پتہ چلا کھانے کو سامنے رکھ کر دعائیں کرنا، آیات مبارکہ پڑھنا برکت کا باعث بنتا ہے، رحمت کا باعث بنتا ہے۔ جیسے کھانے سے پہلے دعا پڑھتے ہیں تو کھانا سامنے ہوتا ہے تو دعا پڑھتے ہیں نا، کھانا پیچھے رکھ کے تھوڑی دعا پڑھیں گے۔ اللہم بارک لنا فیما رزقتنا ورزقنا خیرا منہ، جی بسم اللہ وعلی برکت اللہ پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو دعا پڑھ کے جو کھانا کھاتے ہیں تو کھانا سامنے ہوتا ہے تو دعا پڑھتے ہیں، اللہ کا نام لیتے ہیں، نہیں
جب کسی چیز پر دم کرنا ہوتا ہے تو وہ سامنے رکھ کر دم کرتے ہیں یا پیچھے رکھ کر دم کرتے ہیں؟ صرف سامنے رکھنے کی وجہ سے تھوڑی چیز حرام ہو جاتی ہے۔ نماز جنازہ سامنے ہوتا ہے اور نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے، اور آپ صرف سامنے رکھنے کو اگر آپ تشبہ قرار دے دیں گے اور اس پر جو ہے حرمت کو بتا دیں گے، تو آپ بتائیے کہ پھر نماز جنازہ میں آپ کیا کہیں گے؟ جب تو جنازہ سامنے رکھ کر ہی جنازہ پڑھا جائے گا، جنازہ پیچھے ہے تو نماز جنازہ ہی نہیں ہوگی۔ تو صرف جنازہ سامنے رکھنے سے حکم نہیں لگتا، یہ دیکھا جائے گا کہ نیت کیا ہے۔ نیت میت کی مغفرت کرانا ہے، نیت میت کے لیے نماز جنازہ پڑھنا ہے، اور نماز اللہ کے لیے ہے، دعا میت کے لیے کی جا رہی ہے۔ تو یہاں پر بھی وہی ہے، آیتیں پڑھی جا رہی ہیں، سورے پڑھے جا رہے ہیں، جانور ذبح کیا جا رہا ہے، وہ اللہ کے لیے ہے۔ بزرگوں کی بارگاہ میں یا مرحومین کے لیے جو ایصال ثواب کیا جاتا ہے، وہ ایصال ثواب کی نیت ہوتی ہے۔ الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہوتا ہے، نیتوں پر ہوتا ہے۔ اب ایک بات جو ہے عرض کر کے بات کو یہاں پر مکمل کر لوں گا کہ جو یہ کہتے ہیں کہ بھئی ٹھیک ہے اس پر غیر اللہ کا نام لیا گیا تو وہ حرام ہے، تو پھر آپ بتائیے کہ حدیث پاک میں نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا ہذہ لأم سعد، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ جن کا انتقال ہو گیا تھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایصال ثواب کے لیے کنواں کھودنے کا حکم فرمایا۔ کنواں کھودا گیا، یعنی پانی کا ایصال ثواب کیا گیا۔ جب کنواں کھودوایا گیا اور کنواں تیار ہے، سرکار تشریف لائے تو فرمایا یہ کنواں ام سعد کا ہے، یعنی سعد کی ماں کا ہے، یہ کنواں سعد کی ماں کا ہے۔ تو حالانکہ مرحومہ ہیں وہ، اور مرحومہ کی کوئی جائیداد نہیں ہوتی، مرحومہ کسی چیز کی مالکہ نہیں ہوتی، تو یہ کنواں ان کا کیسے ہو گیا؟ تو پتہ چلا کہ سرکار یہ فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کنویں کا جو پانی استعمال کیا جائے گا اس کا ثواب سعد کی ماں حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ ماجدہ کو پہنچتا رہے گا۔ پھر اسی طرح جو ہے مساجد کے نام رکھے جاتے، مسجد عمر فاروق، مسجد ابوبکر صدیق، تو بتائیے آپ کیا نام رکھنے کی وجہ سے اگر حرام ہو جائیں گی تو یہ مساجد کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ العیاذ باللہ۔ آپ سوچیں، صرف اپنے رائے سے اگر کوئی آپ معنی نکالتے ہیں تو وہ معنی کہاں سے کہاں پہنچ جاتا ہے، بات کہاں سے کہاں جا رہی ہے۔ ہندوستان میں اتنی ندیاں ہیں اور وہ ساری ندیوں کے نام کیا کیا ہیں آپ سوچیں، تو کیا ان کا پانی جائز نہیں ہے؟ قربانی کے جانور لوگ لاتے ہیں، قربانی کے جانور کی تخصیص کرنے کے لیے، یہ زید کا جانور، یہ عبد الرحمن کا ہے، یہ جابر کا ہے، جانوروں کی تخصیص کر رہے ہیں۔ بھائی یہ جانور کس کے نام سے قربانی ہونے والی ہے اس جانور کی، وہ بتانے کے لیے، اور آپ نے دیکھ لیا کہ بھئی یہ تو غیر اللہ کا نام لے رہے ہیں، تو کیا اس پر بھی حرمت کا ثبوت دے دیں گے؟ اور قربانی کا جانور جب ذبح ہوتا ہے تو بھائی فلاں کی طرف سے اس کو قربانی کو قبول فرما، اللہ کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، تقبل هذه الاضحیۃ من فلان، اے اللہ اس قربانی کو فلاں کی طرف سے قبول فرما۔ تو صرف فلاں کا نام لے لینے سے اگر جانور ذبح حرام ہو جائے تو معاذ اللہ پھر قربانی کا جانور نہ بچے، پھر کھانا پینا مشکل ہو جائے گا آپ کے لیے، پھر کھانا پینا ہی حرام ہو جائے گا۔ تو اللہ کی پناہ مانگنی چاہیے اور علم حاصل کرنا چاہیے، دلائل کا علم حاصل کرنا چاہیے، اور خصوصاً اہل سنت و جماعت کے جو عقائد ہیں وہ عقائد قرآن و سنت کے موافق ہیں، دین کے اصول کی بنیاد پر ہیں، تو ان کا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے مولا کائنات ہمارے بولنے سننے میں کوئی خطا کوئی لغزش ہو جائے مولا اپنے فضل سے معاف فرما، اور ہمارے بولنے سننے کو اس کے فیوز و برکات کو عام فرما۔ وما علینا الا البلاغ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین۔